میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے بانے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کی بعد کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مشہور ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ امت دنیا و آخرت میں عمل کی بنیاد پر نہیں چمکائی جائے گی بلکہ یقین کی بنیاد پر چمکائی جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، معاملات کی، معاشرے کی بات کرو، تم اخلاق کی بات کرو، عبادت کی بات کرو، مسلمان کہیں گے بھائی واہ، معاملات معاشرہ اخلاق کی بات، غیر مسلم کہیں گے بھائی واہ، اللہ سے ہونے کی بات کہو گے سب کہیں گے ہاں صحیح ہے، جب کہو گے لا الہ نہ کہو۔ مولانا کے بیان میں تو یہ مرکوز ہے کہ توحید یہ نہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اب اس کو توحید سمجھ رہے اور اسی پہ بیان چل رہے، اسی کو جو ہے نا ہم بول رہے ہیں، بلکہ حضرت یہ فرمانا کہ توحید یہ نہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، توحید یہ ہے کہ اللہ غیر سے نہیں ہو رہا۔ آج ساری کائنات اللہ غیر سے ہونا سمجھ رہی، اب ہو قدرت سے رہا، بدلانا قدرت سے ہے، اسلام میں اس لیے نبی بھیجے جامع ہے۔ پہلی شرط ہے لا الہ، اسلام میں داخلے کی تو پہلی شرط لا الہ ہے۔ بتاؤ اگر لا الہ دل میں نہیں اترا تو چاہے کتنا الا اللہ کہتے رہو، کتنا محمد رسول اللہ کہتے رہو، کتنے معاملات معاشرات اخلاق بناتے رہو، اسلام میں نہیں ہے۔ تو جب اسلام میں نہیں ہے تو پھر اس کا نفع کیسے ملے گا؟ اس کو سیدھی سی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت لا الہ کی کہنے کا فرق ہو، حضرت نے وہاں کہا تھا مولانا ظاہر پور کے اجتماع تھا بہت بڑا، کیونکہ حضرت وہاں سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دو شرم کا ہوگا ان لوگوں کا ملانا، کہا تھا سنا ہوگا آپ نے؟ جی سنا۔ پھر اللہ شادی کرنا ہے تو ہم دو شرم بات لگتی ہے، شادی کرنا اللہ ہوگا، میں اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور کہہ دیا ڈائریکٹ دو شرم کا ہوگا تو ملانا، یہ مطلب ہے شادی کرنے کا۔ بتائیے ان پڑھ کی طرح کہہ دیا جاہل کی طرح جاہل آدمی بول تک رہا جہالت اسی تو جہالت کہتا ہے نا، لاگی بنا، اور کوئی وہاں سے کوئی ایک آدمی تھا، کہیں لاکھ آدمی تھا۔ اس سے بھی بڑی کہہ دی انبیاء کی توہین، انبیاء کی توہین، اور اس میں توحید میں انبیاء کی توہین۔ سارے نبیوں کو کیا کہا گیا؟ مجنوں، دیوانہ، پاگل، وجہ، وہ سارے الہوں کا انکار کرتے تھے جھٹکے میں۔ ہر الہ کا انکار کرو، سارے بتوں کو نکالو، اندر کے بھی باہر کے بھی، سارے ظاہری نقشوں کا انکار کرو، پھر کہو کہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو سیدھا کہا نا اسباب، ہر جو ہے اسباب کو ترک کرنا یہ ہے جہالت۔ اصل میں بت کہیں کس کو ہم نہیں سمجھ رکھا، ہو جو مٹی کا بنا رکھا ہے اس کا نام بت ہے، یا جو بریلوی پیروں کو یہ بھی بت ہے۔ بت وہ ہر چیز ہے جس سے کوئی امید جڑی ہوئی ہے، وہ بت ہے۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ آج مسلمان کے سامنے تم بت کی مخالفت کرو، خوش ہوگا، اور جہاں سے اس کی امید جڑی ہوئی ہے، دکان، کھیت، باپ، بیٹا کا، ذرا ان کی ان سے نہیں ہو رہا، اب اس کا آگ لگے گی اندر۔ نہیں، اگر ہم ان کو جو ہے بت جیسا ہم بتا رہے کہ بھائی خانے کعبہ کے اندر بت تھے، اگر یہ بات ہندوؤں کے سامنے مطلب جاوے تو وہ انہوں کہہ کہ اللہ بھائی مکے کے اندر بھی بت تھے بھائی، وہاں سے جے شیو جی تھے، اور بھائی اس کو بھی جے خالی کرو، وہ بھی ہمارا۔ حالانکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، وہ ان کے دلوں کو بت کو وہاں سے توڑا، جو ان کی امیدیں جہاں سے لگی ہوئی تھی، وہ امیدوں کو ترک کرنے کا نام انہوں نے جو بت بتایا تھا۔ اور ہم ان کو بت لے کے بیٹھ گئے کہ جی لات ایک بت ہے، اور بھی ہیں، بہت سارے نام ہیں، وہ
कलमा इसलिए तो नहीं पढ़ा जा हाँ। रहा था कि लेकिन- हमें सारी तरतीबें ख़त्म करनी पड़ेंगी अपनी, जी जो रीति रिवाज ज़माने से जिस डर्रे पे हम चल रहे थे वो सारे के सारे तोड़ने पड़ेंगे। यूँ मुश्किल बन रहा था कलमा। अब ये भाई ने कहा ना को जो आपने कहा कि खेत से दुकान से कुछ नहीं होने का तो लोग नाराज हो जाएंगे। एक दिन मैं वहाँ से जा रहा था सहारनपुर में, वो जो कहते हैं उसे जो बंदी कॉलोनी कहते हैं उसको क्या नाम रख दिया दोबारा, जी जी। उसमें थे मस्जिद में, तो वहाँ तफसीर पढ़ा था कुरान का, बहुत बड़ा आलिम था शहर का। उन्होंने कह रहे थे जो कुरान कहता है, अल्लाह कहता है ना, उन्होंने कहता है कि तुम सभी के लोग भाई सुबह नमाज पढ़कर ज़मीन पर फैल जाओ। अगर जो किस बात से इनकार करेगा भाई दुकान से कुछ नहीं हो रहा, खेत से कुछ नहीं हो रहा, बाग से कुछ नहीं हो रहा, तो अल्लाह से अल्लाह के रसूल के बात से इनकार करना। कुरान की तफसीर थी वो। देखो इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी हर चीज़ को गैब में रखा। अल्लाह गैब में, फरिश्ते गैब में, उसका निज़ाम गैब में। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा था कि तुम्हें सूरज से रोशनी दिखाई देगी, खेत से कल्ला दिखाई देगा और अपनी मेहनत से होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके पीछे की कुदरत और मंशा समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। और नबी मतलब नाउज़ुबिल्लाह किसी के आगे भैंस नहीं चुरावे थे भाई, किसी की बकरी नहीं चुरावे थे, या किसी की भाई बीवी पे कोई गलत नज़र नहीं थी। नबी आके खाली गैब की बात बतावे थे। जब वो गैब की बात बतावे थे तो लोग उन्हें झूठा कहते। अगर खेत वाले के पास जाके नबी बोल रहे थे कि भाई तेरे खेत से कुछ नहीं हो रहा, तो वो खेत वाला मारे था उन्हें। अरे कहना 4 तो ले ली दुकान, 5 जे कर दी शादियाँ, फला जे खरीद ली प्रॉपर्टी। तो चीज़ों का यकीन तोड़ना हो तो रहा है, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत से हो रहा है। वो कुदरत हमें इंजी आंखों से नज़र नहीं आ रही, वो हमें मुंतकिल होने के बाद नज़र आवेगी, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, ट्रांसफ़र जब हो जाएंगे दूसरे आलम में। अभी तो हम आलम दुनिया में हैं, फिर हम आलम बरज़ख में जाएंगे। तो वहाँ पे जो जिस भी नवाबात का अल्लाह ने जो शरीर बना रखा उसके अंदर ये रूह मुंतकिल हो जाएगी, जाके फिर इससे सवाल होगा। लेकिन भाई ये जी नकल है वो असल है। ये जिसकी तफसीर बता रहे जी शायद पाक की, जी शायद में अल्लाह ने ये फरमाया जब तुम नमाज पढ़ चुको, हाँ। अब तुम्हें इजाज़त है, हुक्म नहीं है, सूरह जुमा की है वो। अब तुम्हें इजाज़त है कि अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, ना कि रोज़ी। उसे यहाँ आलिमों ने उसको जो मुराद कर दिया रोज़ी से। और वो इसमें है कि किसी आलिम ने इससे मुराद लिया इल्म, हाँ। किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, हम बहुत बड़ी और तफसीर। उसमें भी इजाज़त है, हुक्म नहीं है। नहीं इजाज़त हो ना कोई गुनाह नहीं, अच्छा सुनो, मानने की बात है, अगर अल्लाह ने इजाज़त दिया सूरह जुमा में कि तुम रोज़ी की तलाश में अब जुमा पढ़ चुके हो, अब तुम फैल जाओ, तो आवाम तो फैल गई, जो वो आलिम जो बैठा है वो जो है क्यों नहीं फैला भाई? उसने तो हुक्म को वो कर दिया तरक। जो आलिम अब्बा जो आपको बता रहा है कि तुम जो है नमाज तुमने पढ़ ली जुमे की, अब तुम फैल जाओ, भाई आवाम तो फैल गई। लेकिन जो आलिम बता रहा है वो सुकून से सो क्यों रहा है उस टाइम? तो उसने अल्लाह का हुक्म को तरक किया, और जिसने अल्लाह के हुक्म को तरक किया तो उसने मतलब अपने लिए ठिकाना और कहीं बना लिया, तो वो तो फैल नहीं रहा। तो ये बात लगती नहीं अब्बा जी, बात साफ के लिए देखो मासूम है, मुझे तो कहा ना भाई मेहनत करनी पड़ेगी। खेत में अगर मैं नहीं मेहनत करूँगा बताओ तुम दान हो जाओगे खेत में। मेहनत करने से तो फर्क है ना जी। असल में बात को हमारी समझ में नहीं आई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानी हैं, जिनकी बात पूरी दुनिया में चली ईमान की, तो अगर उनकी बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो हो सके हमारी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में नहीं आती किसी की। उन्होंने ये फरमाया कि भाई पहले तो ये गौर करो कि कायनात बनी क्यों है, ये दुनिया का असबाब क्यों बने। हज़रत ने सवाल किया अपने बयान में, कोई जवाब नहीं दिया, तो हज़रत ने से बतलाया भाई इस कायनात के बनने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई, असबाब की दुनिया जो बनाई, उसके बनाने के उस रब के 2 मकसद हैं। ये हज़रत का बयान है जो इसका मैं मुज़ाकरा कर रहा हूँ। पहला मकसद तो ये है कि जो कायनात बनी ये अल्लाह की तारुफ़ के लिए बनी है, उसकी पहचान के लिए बनी है, अल्लाह की पहचान के लिए बनी। और दूसरा मकसद बताया इस कायनात का कि दूसरा ये बनी इम्तिहान के लिए। इम्तिहान है किस चीज़ का, वो भी हज़रत ने इसी बयान में समझाया था कि इम्तिहान है परवरिश का।
کس کا ابا؟ پرورش کا. اور حضرت نے پھر اس کو آگے کھولا کہ پرورش لینے کے اس دنیا میں انسان کے پاس صرف 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. چاہے وہ پرورش سبب کے راستے سے لے لے اور چاہے وہ پرورش عمل کے راستے سے لے لے. 2 راستے ہیں. جب تک امت کے سامنے تم 2 راستے نہیں رکھو گے تو امت الجھے گی. بھئی ایک راستہ عمل سے کامیابی لینے کا ہے، روزی لینے کا راستہ، کپڑا، مکان، روٹی بوٹی لینے کا اللہ سے راستہ نماز بھی ہے، اور روٹی بوٹی مکان پیسہ دکان لینے کا راستہ دنیا کے سبب بھی ہیں. دونوں راستے سے، سبب سے لوگے تو بھی اللہ سے ملے گا اور عمل سے لوگے تو بھی اللہ سے ملے گا دونوں سے. پھر حضرت نے آگے کھولا اگر تم سبب سے لوگے، حضرت نے فرمایا کہ اسباب کا مل جانا بھی امتحان. اب آگے حضرت یہ الفاظ ہیں بالکل سیم ٹو سیم وہ الفاظ. اسباب کا مل جانا بھی امتحان اور اسباب سے کام کا بن جانا اس سے بڑا امتحان. حضرت نے فرمایا اس سے بڑا امتحان کیوں؟ کیونکہ جو کام دنیا میں تمہارا جس شکل سے بنے گا اور جس سبب سے بنے گا لا محالہ اس کا یقین تمہارے اندر آنا ہی آنا ہے. اگر تم نے کھیت پہ محنت کر کے غلہ حاصل کر لیا، دکاندار نے دکان پہ محنت کر کے پیسے حاصل کر لیے، جس شکل پہ انسان نے دنیا میں جس شکل پہ محنت کر کے وہ چیز حاصل کر لی، حضرت فرماتے تھے اس کا یقین تمہارے اندر آٹومیٹک آنا ہی آنا ہے. اگر تمہارا سرگردر سراڈون گولی سے چلا گیا یا کومبی فلیم گولی سے چلا گیا تو آپ کا کومبی فلیم سے یقین بنے گا، سراڈون سے نہیں بنے گا. دوبارہ جب یہ آئے گا تو آپ جو کہو گے بھائی سراڈون گولی لانا اسٹور پہ جا کے، کیونکہ وہ کھائی تھی، میرا درد چلا گیا تھا، وہ لانا میرے پاس. کیوں؟ کیونکہ وہ تجربے میں بات آ گئی. کیا آ گئی جی؟ تجربے میں بات آ گئی. اب جس سے کام بنے گا اس کا یقین بنے گا. تو اس لیے یہ راز جو تھا، یہ راز یہ دنیا میں بتانے والا عمل سے کامیابی لینے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دے کر بھیجتے تھے. اور وہ تھے انبیاء، جو تمام انبیاء ہیں. اور تمام انبیاء آنے کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی محنت کری عمل سے کامیابی لینے کی کہ بھائی اس پر آ جاؤ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب چھوڑ دو، کھیت چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، بس لگ رہے جان لگو جاؤ. وہ نہیں منع کر رہا اس کو، وہ کرو جاؤ اپنا. جب صحابہ کرام یہ سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو، قرآن کی منشا کو سمجھ گئے، اب صحابہ کی ایک ایسی جماعت تھی جس کو اہل صفہ کہا جاتا ہے. ایک ایسی جماعت تھی جو دنیا کی کسی شکل میں گئے ہی نہ کسی سبب کو ان لوگوں نے اختیار کیا. بھوک آئی کھانا کہاں سے لیا، پیاس آئی پانی کہاں سے لیا، انسانی ضرورت کو کس راستے سے پورا کرایا. اگر حدیثوں میں اور اسلامی کتب کے روایت کے اندر غور کرو گے تو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اعمال کے راستے سے لیا ہے. اسی دنیا میں لیا، اس مرنے سے پہلے اسی دنیا میں لے کے دکھایا. اور ایک جماعت صحابہ کی کھولا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت جی کی یادگار تقریر جو آخری بیان پاکستان میں ہوا تھا اس میں کھولا اس راز کو کہ ایک جماعت صحابہ کی شکلوں کے اندر گئی، اسباب کے اندر گئی، لیکن دونوں میں فرق ہے. جو صحابہ ایمان سیکھ کر اپنے اللہ سے تعلق بنا کر مضبوط کر اور عمل سے کامیابی لے کر نماز سے اپنا مسئلہ حل کرا کر تب وہ اسباب کے اندر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اندر وہ دیا. عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت اٹھا کر دیکھ لو کیسی چلی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت دیکھ لو پھر کیسی چلی. کیونکہ ان کا یقین تجارت سے پیسے کمانے کا نہیں تھا. یہ تو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے اسباب سے کما کر 9 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، اسباب سے کما کر یہ یہاں سے اللہ کے خرچ کرتے تھے، بیوی پہ، بچوں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مہمانوں پہ، جاؤ غلاموں پہ خرچ کرتے. اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں آپ دیکھ لو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ بھائی ایک تو ہے روح کی کمائی، ایک ہے جسم کی کمائی. اور روح کی کمائی کیا ہے اور جسم کی کمائی کیا ہے وہ بھی کھولنا چاہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بتلا جو ولیوں کے سردار ہیں. روح کی کمائی اعمال ہیں،
اور سبب کی کمائی جسم ہے. اس جسم کو لے جاؤ سبب کے اندر, کما کے لاؤ, کون منع کر رہا. لیکن مسئلہ یقین کا پھنسے گا نا. آپ یقین کہاں سے بناؤ گے؟ اگر موت سے پہلے عمل سے کامیابی لینے کا یقین بنا لیں اور اس سے مسئلہ لے کے ساری دنیا کو دکھا دیں, اور جو دنیا کے اسبابوں کے اندر لوگ پریشان پھر رہے ہیں, اسباب ان کے پاس ہوتے ہوئے وہ پریشان ہیں, ناکام ہیں, مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, خطرات میں ان کی زندگی گھری ہوئی ہے, ان کی سمجھ میں اسلام کیسے آئے گا پھر؟ ان کی سمجھ میں ایمان کیسے آئے گا پھر؟ وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے پھر؟ وہ اسلام کو کیسے سمجھیں گے پھر؟ حضرت کا ایک جملہ کہ ایمان کے سیکھے بغیر انسان کی زندگی بڑی خطرات میں گزر رہی ہے. حدیثوں کی کتاب اٹھا لو, سیرت صحابہ اٹھا لو, جن کو صحابہ کہیں, منافق بھی تھے صحابہ میں, جن کو صحابہ کہیں. حیات الصحابہ کے اندر چلی گئی ایک جماعت, پوری جماعت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو حدیث کا امام کہا گیا, حدیث فی الامام کہا گیا, موجود ہے اس میں. اللہ نے ہاتھ ڈال دیا, سارے اونٹ تو غائب ہو گئے, ریگستانی علاقہ, سارے چھپ گئے, گم ہو گئے. ان پہ کھانا وغیرہ ضرورت کا سامان تھا. امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب کیا کریں بھائی؟ ارے بھائی کرنا کیا؟ نماز کا عمل کرو, اللہ سے کہو. حیات الصحابہ میں کہ جب امیر صاحب نے نماز قائم کی, اللہ سے مانگا, اور جب تک مانگتے رہے جب تک پیچھے سے زمین سے پانی کا چشمہ, زمین پھٹ گئی اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. مارے خوشی کے صحابہ پانی میں کود پڑے, پیاس تو بہت ہو گئی, اللہ اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر ادھر سے دیکھا اونٹ بھی آ رہے بھائی, ایسے لالا کو ایک گیرے بھی نظام ان کا چل رہا, اور ان کو ہاں کے لے آئے. اور اسی سفر میں امیر صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا. جو امیر صاحب تھے جن کی دعا پر زمین پھٹی, پانی نکلا تھا, ان کا انتقال بھی ہو گیا. صحابہ نے کہا, سوچے مشورہ کیا, بھائی ان کو یہی دفنا دے ریگستان میں. آگے چلنے کے بعد خیال آیا بھائی ایک ریگستان علاقہ ہے, ہوا چلے گی, کوئی درندہ آ گا, لاش اوپر آ جائے گی, بھائی ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور آگے کہیں دفن کر دیں گے سخت مٹی میں. وہ صحابہ جب پلٹے, وہ لاش کا ہی پتہ نہیں چلا کہاں گئی, وہ لاش کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی. اور یہ بھی الفاظ حضرت کے بیان کے کہ جب تک مسلمان عمل سے کامیابی لینے پر نہیں آویں گے اور اپنا روٹی بوٹی کا مسئلہ نماز سے مسئلہ حل کرانے پر نہیں آویں گے اسی دنیا میں, اللہ غیروں کو ان پہ مسلط کرے گا. اور جب تک وہ ہٹے گا نہیں جب تک یہ لوگ مسلمان اس چیز پہ نہیں آنے گئے, جب تک یہاں نہیں آنے گئے. اس میں سارے مسلمان نے مٹھی مرا دیا. کیا نماز اس لیے تھی کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھ لو بھائی, 5 چھٹے ہم کے بعد ماشاء اللہ ہم تو نماز ہی ہے. بھائی نماز سے تو قدرتی نظام حرکت میں آوے, معراج قدرتی نظام حرکت میں آوے. نماز پڑھ تو فضائل اعمال کے اندر لکھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن نے گھیر لیا, قتل کرنا اچھا وہ کر دے, کوئی بات نہیں, مال نہیں لینا, تجھے قتل کرنا, بس چل تجھے قتل ہی کرنا, پھر مجھے تھوڑی سی مول کی عادت ہے, کیا کرنا, نماز ادا کرنے مجھے. گھبراہٹ میں صورت بھی بھول کے جو جاری زبان پہ اللہ نے جو جاری کر دی وہ بھی لکھتے کتاب میں. 4 آسمان کا فرشتہ پہنچ گیا, 7 آسمان پہ اللہ اجازت ہے مارنے کی. آسمان سے فرشتہ آ گیا, یہ اللہ ختم ہو گیا, پولیس بھی نہیں آئی تھی جلدی. تو کہ بھی نظام, ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ایمان سیکھ کر عملوں کے راستے سے بس کامیابی لینے پر آ جائے گا اللہ سے, یہ ہے تبلیغ کا مقصد. اور یہ اعمال ہمیں دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ہمیں ملے ہیں. ان پر تو بڑے بڑے وعدے دنیا میں, یہاں تک کہ مردے تک زندہ کرا لیے, ہم اپنا سیکھت ردی ٹھوک کروا رہے بھائی نماز پر اور دعا پر. اب بھائی دیکھو یہ باتوں کے اندر ملے, ہم نے بھی پڑھا, نبی کے ہوتے ہوئے ایک صحابی کی دعا پر مردہ زندہ ہوا, لکھا اسلامی کتابوں کے اندر. صحابی عورت نبی موجود ہے, نبی سے بھی نہیں کہا, ہاں نبی موجود ہے لیکن تعلق اللہ سے بنا لیا. نبی اللہ سے تعلق بنوانے کے لیے آئے تھا. نبی کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کا تعلق رب سے جڑے, جو بھی مانگنا رب سے جڑے, وہ رب ہے.
اور رب کی طرف پھیرنے والا وہ نظام وہ نبی کو دی جاوے تھا. اور صحابہ کے ہوتے ہوئے تابعین کی دعا پر مردہ زندہ ہو گیا. صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی دعا ہے، زندہ ہو گیا مردہ بھی. جب اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں پر جب اتنے بڑے بڑے دنیا میں کام بن رہے صحابہ کرام کا، ارے میرے سر کا درد نماز کی دعا سے کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں میں ڈاکٹر کا ان کا محتاج بنا بیٹھا؟ بس ہمیں تو مٹی گولی دے دی کہ سنت ہے، ثواب ملے گا. سنت تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز قائم کرتا، اور درد بھیجنے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی درد بھیج نہیں سکتا. تمہارے جسم کے اندر حاجت اگر کوئی بھیج سکے، بھوک اگر کوئی بھیج سکے، بیماری کوئی اگر بھیج سکے، وہ اس جسم کو بنانے والا رب ہے، دوسرا کوئی بھیج نہیں سکتا. ہاں ظاہری جسم پر آپ کو بجائے تکلیف پہنچا دے، بھائی چوٹ مار دے، راپٹ مار دے، کچھ بھی کر دے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اندر کا حال رب ہی بھیجے گا. اور جب اندر کا حال رب بھیج رہا، بخار اللہ بھیج رہا، بیماری اللہ بھیج رہا، بھوک اللہ بھیج رہا، پیاس اللہ بھیج رہا، اس کو ہٹاوے گا کون؟ انسان ہٹاوے گا، دوائی ہٹاوے گی؟ بتاؤ کون ہٹاوے گا؟ اللہ ہی ہٹاوے گا. لیکن اللہ سے ہٹانے کے راستے 2 ہیں، ایک سبب والا، ایک عمل والا. کون سا؟ حضرت اس کو فرماتے تھے ایک ہے تو لمیٹڈ راستہ، ایک ہے ان لمیٹڈ راستہ. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی خدا کی قدرت سے سبب کے راستے سے تو آپ اتنا اٹھاؤ گے فائدہ جتنا ایک چوہے دان میں چوہا بند ہے. جب چوہا کو وہ لگایا تو گھی اصلی کب تک کھاوے گا وہ؟ بھائی وہ گھی کی روٹی کب تک کھائے گا؟ جب تک کہ وہ ڈھکن نہ بند ہو جائے پیچھے سے. جہاں وہ ڈھکن بند ہوا تو بھول جا، یعنی موت کا ڈھکن، موت کا ڈھکن بند ہو جائے گا تو بھول جائے گا سب آدمی. کب تک کھائے گا؟ موت تک کھائے گا بس. اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایمان سیکھ لو اور کلمہ بنا لو اور نماز بنا لو. کلمہ بنا لو، نماز بنا لو. کیا ہے کلمہ؟ کیا بنا لو کہ اللہ کے غیر کی جتنی بھی دنیا میں تمہیں نظر آ رہی شکلیں، ان سے تم اپنے دل کو مایوس کر لو. صرف مایوس کرنا، شکلوں سے ہٹانے کے لیے نہیں کہا کسی کو. بھائی دکان والوں کو کہا دکان چھوڑ دے، کھیت والوں کو کہا کھیت چھوڑ دے، نہ انہوں ایمان بنا لے. چیز کے لیے تجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے وہ تو جان، کیا کرنا پڑے تجھے وہ تیرا تقویٰ جانے گا، وہ تو جان. تو اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھ، مجھے کتنے دن میں مجھے ایمان چاہیے، ایسا 4 مہینے میں چاہیے، 40 دن میں چاہیے، وہ تو دیکھ، یا 3 دن میں چاہیے، تو دیکھ. اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت کے الفاظ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے کائنات کی شکلوں کا یقین نکالنا شرط ہے پہلی، تب وہ قدرتی نظام حرکت میں آئے گا. انی بھائی جب تک قدرتی نظام حرکت میں نہیں آنے گا، یہ ظالم مسلط رہیں گے مسلمانوں پر. کہہ رہا بھائی حجاز کا بنی اسرائیل پہ کفن چور مسلط تھا، اور امت ہندوستان کے مسلمانوں پر چائے والا مسلط ہے. ہے نہیں کہا بس. اچھا رہا قرآن میں کہیں بھی آپ قرآن اٹھا لو، میں چیلنج کر رہا، قرآن میں کہیں بھی سبب سے ہونا نہیں بتلایا. قرآن میں جب بھی بتلایا قدرت سے ہونا سمجھایا. قرآن میں کتنی صورتیں قرآن کی؟ 114 میں 114 صورتوں میں ابا جی 86 صورتیں مکے میں نازل ہو رہی، جہاں کوئی احکام ہی نہیں آیا. کیا سمجھایا قرآن نے؟ 86 صورتوں میں کیا سمجھایا؟ جہاں نماز بھی نہیں، نماز بھی پڑھنے حکم نہیں آ رہا، روزہ رکھنے کے حکم نہیں آ رہا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم نہیں آ رہا، کوئی عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو قرآن میں کہا ہی نہیں. کیا حکم آیا؟ سب کا سب قرآن 86 صورتوں کا ایمان سمجھا رہا، قدرت سے ہونا سمجھا رہا، سبب سے ہونا نہیں سمجھا رہا، دکان سے ہونا نہیں سمجھا رہا. ہاں یہ ضرور کہہ رہا، دکان سے جو کچھ تم ہوتا ہوا دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، پیسوں سے تم ہوتا ہوا دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا،
کھیت سے محنت کر کے کھیت پہ محنت کر کے غلہ حاصل کرتا ہوا تم دیکھ رہے، دھوکے میں مت آنا. بادلوں سے بارش ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے، دھوکے میں مت آنا. سورج سے روشنی ملتے ہوئے دیکھ رہے، دھوکے میں مت آنا. یہ تو میں کر رہا ہوں. کر رہا کون؟ کر رہا کون جی؟ اللہ کا اللہ کر رہا. قدرت سے. کہ جو زمین جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو تم اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں. عورتوں کے رحم تک بھی بتایا اللہ نے. جو منی کا گدا تم عورتوں کے رحم میں پہنچا دو، بچہ تم بناتے ہو، ہم بناتے ہیں. یہ تو اللہ صاف صاف بتا رہا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سبب کے بغیر نہیں ہونے کا مسئلہ یہ اٹکا ہوا ہے. سبب اللہ نے استعمال کا انکار تھوڑا ہی ہے. اللہ نے وہ چیز عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر کے نہیں دکھائی اسباب کے کہ استعمال کا. ہاں کہ یہ دیکھو کہ یہ ہماری قدرت ہے. رحم میں پال دیا. ساری دنیا کے انسان مل کے کر نہیں سکتے. کہ سیم مزاج بن گیا آج. اگر ہم کسی سے مذاکرہ کریں اس بات کا بھی دکان سے کچھ نہیں ہوتا تو سامنے والا یہ تصور لے لے کہ یار دکان چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. بھائی دکان چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی وہاں سے. دکان چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی. پیسہ کمانے کی، پیسہ آپ جو کما رہے کماؤ، لیکن آپ نے جو یقین بنایا نا پیسوں سے، وہ کیسے ٹوٹے؟ وہ یقین نکال دو آپ اپنا بس، اور سیدھے سیدھے قدرت سے ہونا سمجھ دو. اور حضرت نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ وہ ولی کسے کہیں ہیں، ولی کہیں کسے ہیں. آج ہم سمجھ رہے بھائی ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ اور بھائی 5 ٹائم کی نماز اور پیچھے ہو اور پھر تسبیح اور پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر اور پتہ نہیں اعمال جو بتلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں، اچھی بات ہے، تب جا کر ولی بنے. ہمارے ذہنوں میں ہے نا نہیں. حضرت نے فرمایا جس نے اپنے دل کے اندر سے اللہ غیر کی امید نکال دی وہ ولی بن گیا. وہ بن گیا ولی. حضرت کا تو یہ الفاظ ہے بھائی، جس نے اپنے اندر سے اللہ کے غیر کی امید نکال دی، بس امید نکال دے غیر کی. اور جب امید نکال جائے گی غیر کی اور سمجھ میں آ جائے گی بات کہ بھائی اب مجھے اپنا مسئلہ روٹی بوٹی کا، اب مجھے مسئلہ حل کرانا اللہ سے. اب اللہ سے مسئلہ حل کرانے کے لیے اب ضرورت پڑے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آ جاؤ سیرت پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی بالکل سامنے شفاف موجود ہے. 63 سال زندگی میں ہمارا تو ایک گھر ہے، ایک بیوی ہے، ایک 2-4 بچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھی، گھرانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے کیا سبب اختیار کیا؟ اپنی ضرورت کے لیے بتا رہا میں 13 دن کرے جی. اللہ رسول نے 13 دن نبوت سے پہلے کی حضرت. نہیں سنو بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کے لیے کیا اختیار کیا؟ اس کا بھی جواب ہم دیں گے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مثال آخری بیان میں یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جی کی یادگار تقریر ہے، کتاب کا نام ہے، دیکھ لو. ہم فرضی بات نہیں کرتے، دلیل سے بات کریں. اللہ کا شکر ہے حضرت کی بات ہے، اور اس حضرت کی بات ہے جس حضرت کی برکت سے اور جن کی قربانی اور محنت کی برکت سے ساری دنیا کے اندر اور سارے مسلمانوں کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی اور ان کے کندھوں پر بستر آئے اور ان کو ایمان کے سیکھنے پہ کی طرف متوجہ کیا گیا. اور یہ نظام مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا، اس کے پیچھے غیبی نظام تھا اللہ کا، ان کی فکروں پہ جو اللہ نے کھولا تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل صفہ چاروں مسلک کے لاکھوں ولی دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے اپنے جسم پر آئے ہوئے حال کے لیے دنیا کے کسی سبب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ نماز اور دعا سے اپنا کام چلایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہندوستان سے 30 علماء لے کے گئے عرب، اور عرب کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا. کتاب کا نام ہے تبلیغ بالیقین کار نبوت ہے، اور مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت غالباً اس میں بھی ہے. تو وہاں جا کر عربوں سے معلوم کیا امت کی تباہی، بے دینی، بد دینی اور امت کی ذلت، امت کی پستی، اس کی وجہ کیا ہے. تو عرب علماء نے جواب دینے شروع کرے کہ
کسی نے کہا علم نہیں ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ آج بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد، مسلم، بہقی، سیاہ ستہ، جلالین، تفاسیر اور خوب کتب 11 17 18 جو بھی ہاں بنی۔ یہ سارے کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ تو آج علم زیادہ ہے یا صحابہ کے دور میں کتابیں زیادہ تھیں؟ آج علماء کا مجمع زیادہ ہے یا صحابہ کے دور میں علماء زیادہ تھے؟ تو بہرحال وہ بات کٹ کے ختم ہو گئی، کہا نہیں، آج علماء بھی زیادہ ہیں، کتابیں بھی زیادہ ہیں، تفاسیر بھی زیادہ ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ جی مال کی کمی، کہا کہ صحابہ کے دور میں مال زیادہ تھا یا آج مسلمانوں پر مال زیادہ ہے؟ تو اس طرح کرتے کرتے تقریباً 14 سوالات کیے، 14 جوابات آئے۔ ہر جواب کو مولانا الیاس صاحب رد کرتے رہے، عرب پھک گئے ہاں اندر سے پھک گئے ہیں۔ کہ جب آپ ہمارے سے سوال بھی کرتے ہیں اور اور جواب ہمارے بھی جواب کو آپ رد بھی کرتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا۔ کہا بھائی میں بتا دوں امت؟ ہاں کہ آپ ہی بتاؤ شیخ، جب آپ ہمارے جوابات کو رد کر رہے تو آپ بتاؤ اس کا حل کیا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے روتے ہوئے کہا، اور سارے وہ عرب جتنے بھی تھے سب رونے لگے، کہ امت کی پستی تباہی اس کی وجہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نکل چکا، اور اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعیدوں کا یقین نکل چکا۔ یہی بات ہے، بالکل سیم یہی۔ ہاں اپنی صلاحیتوں کو آ گیا سارا۔ اور پھر عرب علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا، عرب کہا یہی ہے، ہاں یہ کہا یہی وجہ ہے۔ اللہ شیخ سے یہی ہے، ہم فتووں کو بیچنے والے ہیں۔ آگے اس میں واقعے میں ہے۔ اچھا ایک چیز اور، وہ واقعہ ہم سب سناتے ہیں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے سے بچے سب سنا رہے، سب جماعتیں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ وہ اس کی ماں نے، ان کی ماں نے ان کا ایمان بنایا۔ کیسے بنایا؟ اللہ سے جوڑا ان کو، چپکے سے کھانا رکھ دیا کرتی تھی، کہتی تھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز ہے، نماز پڑھ اللہ سے مانگ۔ تو ایک دن وہ دیر سویر ہو گئی، اور بچہ مدرسے سے آ گیا، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بس ان کی وہی ترتیب تھی کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تو بچہ اللہ سے مانگا تو واقعی میں کھانا وہاں موجود تھا، اور والدہ جو ہے وہ گھبراتی ہوئی آ رہی تھی کہ اللہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا اگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ تو اللہ نے اس بچے کی مدد کی، وہ بزرگ بنے، اللہ والے بنے۔ میرولی میں تو بتا رہے ہیں۔ بزرگ کہاں سے بنے؟ کہ بھائی اللہ سے لینا سیکھ گئے تھے، اس لیے بزرگ۔ اچھا ہم دوسرا نمبر نماز بیان کرتے ہیں، ایک مدت سے بیان ہو رہی نماز، کہ نماز کے ذریعے سے ہم